عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. محترم بھائیوں، سب کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس پروردگار کے لیے ہدایت و سوال ہے جو سارے جہانوں کا خاتمہ پانے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، آئیے کچھ دیر بیٹھیں، ایمان تازہ کریں تاکہ نیک عمل کرنے میں ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی حاصل کریں۔ ایک بات یہ ہے کہ زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، بہت فاسٹ جا رہا ہے۔ جس طرح تیزی سے گزر رہا ہے ویسے انسان بھی بہت مصروف ہو چکا ہے۔ دنیا کے اندر بہت مصروف ہے انسان، بہت مشغول ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا یہ مصروف ہے اتنا ذہنی دباؤ اس کا بڑھ رہا ہے، ذہنی تناؤ اس کا بڑھ رہا ہے، اس کو ذہنی طور پر پریشانی زیادہ ہو رہی ہے۔ بھائیوں، جو اسٹریس ہمارا ہے، یہ ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ جو اس کا بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری سائیکالوجیکلی بیماریوں کو مبتلا ہو رہا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہمارے اسٹریس سے آتی ہیں، ذہن کے اوپر دباؤ ڈالنے سے آتی ہیں۔ مصروف زمانے میں انسان خوب مصروف ہے دنیا کمانے میں، تو یہ مصروفیت اس کی ایسی ہو گئی ہے کہ ذہن کے اوپر بہت دباؤ بڑھ رہا ہے، قسم قسم کی جسمانی بیماریوں میں یہ مبتلا ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بظاہر لوگ بڑے خوشحال نظر آتے ہیں، اچھے نظر آتے ہیں اور عمدہ نظر آتے ہیں، لیکن نفسیاتی طور پر وہ اندر سے پریشان ہیں، اندرونی طور پر بہت پریشان حال ہے۔ اوپر سے دیکھنے میں بہت اچھے نظر آتے ہیں، خوشحال نظر آتے ہیں، لیکن اوپر جیسے ہے اندر ویسے نہیں ہے، بلکہ اندر بہت پریشان حال رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ڈپریشن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عالمی ادارہ صحت کی طرف سے قریب میں رپورٹ آئی، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جدید بیماریوں میں نئی جو مولک بیماریاں ہیں، ڈپریشن سب سے زیادہ ہے۔ ڈپریشن کی بیماری لوگوں میں سب سے زیادہ ہے۔ ساری دنیا کے اندر ریسرچ کیا گیا تو وہ بتاتے ہیں کہ 100 کروڑ سے زائد مریض ڈپریشن کے اندر مصروف دنیا میں مصروف رہ کر خوب محنت کمائی کرنے کے زور پہ اپنے ذہن پہ اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں، یہ ذہن پہ بوجھ ڈالنے کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ 100 کروڑ سے زائد لوگ ہیں ڈپریشن کی بیماری دنیا کے اندر۔ کورونا وائرس سنا یہ کچھ نہیں، ڈپریشن کی بیماری سے لوگ مر رہے ہیں۔ ذہنی طور پر ذہن دباؤ میں آ جا کر پورے اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کی حالت ہے، باہر بہت مصروف ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ ذہن کو اسٹریس کے اندر آ جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ روزانہ خودکشی کے جو نیوز ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں،
خودکشی فلاں جگہ پہ خودکشیاں بڑھ رہی ہیں. جب ذہنی تناؤ زیادہ ہو جاتا ہے، اسٹریس زیادہ ہو جاتا ہے، تو آدمی چونکہ اس کو اسلامی تعلیمات معلوم نہیں ہے، عقیدہ رکھتا نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، یعنی آتما ہتیا کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے. یہ واقعات بڑھ رہے ہیں، خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، بہت بڑھ رہے ہیں. یہ واضح علامت ہے اس بات کی کہ دور جدید کے اندر فی الوقت نئی نئی بیماریوں میں اسٹریس کی بیماری، ذہنی تناؤ کی بیماری بہت زیادہ ہے. یہ ڈپریشن آتا کیوں ہے؟ اگر ہم اس کے اندر غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کی ذات سے نا امیدی سے آتا ہے. اللہ کی ذات سے نا امید ہو گئے تو انسان کو ڈپریشن آتا ہے. یا انسان جب بہت زیادہ گناہ کا عادی ہو جائے، گناہ کا ارتکاب کرنے لگے تو ڈپریشن آتا ہے. گناہوں کے عادی آدمی کو زندگی کے کسی بھی معاملے میں یا زندگی میں ناکامی آ جائے تب بھی یہ اپنے ذہن کے اوپر بوجھ ڈال لیتا ہے. کوئی بزنس شروع کیا، نقصان ہو گیا، یا کوئی ایسی تجارت شروع کیا، تجارت کے اندر فائدہ نہیں آ رہا ہے. ایسے موقع پر انسان سوچ لیتا ہے، سوچ کر کے ذہن پر دباؤ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹریس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عشق و محبت میں ناکامی آج موجودہ نوجوان نسل کا ایک محبوب مسئلہ بن چکا ہے کہ عشق اور محبت پیار لڑا کر کے بچیاں اور بچے اس چیز کے اندر ناکامی ہوتی ہے تو جب یہ ڈراپ ہو جاتے ہیں تو وہ اسٹریس لے لیتے ہیں اور وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. بعض بار تو خودکشی بھی کر لیتے ہیں، بعض بار نہ جانے کیسے کیسے مینٹل ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. راتوں میں نیند نہیں رہتی، ان کی وجہ سے ماں باپ کو نیند نہیں رہتی. تو یہ عشق و محبت کی ناکامی کی وجہ سے بھی اس طرح ہوتا ہے. اور اپنوں کے جدا ہونے سے آدمی کو جو ذہنی طور پر پریشانی ہوتی ہے، یہ پریشانی کی وجہ سے بھی ڈپریشن کی بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اور گھریلو الجھنیں، گھر کے مصروفیات، بیوی بچوں کے پریشانیاں، خود اس کی پریشانیاں، ان کی بیماریاں، یہ گھریلو الجھنیں جو انسان کو رہتی ہے اس وجہ سے بھی ڈپریشن آتا ہے انسان کو. اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی زندگی میں آنے والی جو چھوٹی موٹی تکلیفیں پریشانیاں ہیں، یہ پریشانیوں کو یہ جو بوجھ سمجھ لیتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے تو یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ذہنی دباؤ کے اندر آ جاتا ہے. اور بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر احساس کمتری جب آ جائے تب بھی یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اپنے ہی ہم عمر کی کسی آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ بزنس میں بہت بڑھ رہا ہے یا وہ تعلیمی میدان میں بہت اونچا ہو چکا ہے. اب ذہنی طور پر کون ہم دونوں برابر ہیں، وہ اتنا بڑھ گیا کیوں، ہم اتنے کیوں کم کیوں، احساس کمتری میں آ جاتا ہے. جس کی وجہ سے اس کو معلوم نہیں کہ رب کو کیا کرنا ہے، کہ اس کو کہاں پہ رکھنا ہے. اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ خود منزل ترقی کی منزل طے کرتے چلا گیا یا اس کے رب کا پیچھے اس کے ہاتھ سے کریں. اب جیسا جو ہم حالت جس حالت میں ہے، کیا ہماری کوشش سے یہ حالت میں ہے یا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہم کو؟ ظاہر بات ہے کہ پروردگار نے ہماری پیدائش سے پہلے ہم کیا کریں گے، کتنا کمائیں گے، کیسا رہیں گے، ہماری موت کب آئے گی، سب لکھ دیا ہے. جو لکھا ہے اسی کے مطابق ہو رہا ہے. اب آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کیوں کر رہے ہیں؟ کمپیئر کر کے وہ بھی میری عمر کا، فلاں بھی میری عمر کا، دیکھو کتنی وہ اونچے چلے گئے، میں یہی پر ہوں. احساس کمتری کی وجہ سے بھی آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ڈپریشن میں جا کر کے بہت بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے میرے بھائی. اب ہم یہ معلوم کریں کہ ڈپریشن اگر ہمیں ہے بیماری تو علامتیں کیا ہیں، کون سے نشانیاں ہیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں. سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اداس، مایوس رہتا ہے، ایک دم مایوس، اکیلے کونے میں بیٹھا ہوا سوچتا رہتا ہے. یہ ڈپریشن کی نشانی ہے، بیماری میں مبتلا ہے. ہر وقت اداس اور مایوس رہنا اور اکثر چڑچڑاہٹ رہنا. گھر کے اندر کوئی بات بیوی بولے، بچے بولے، ماں بولے، باپ بولے، یا باہر کسی معاملے میں بات ہو جائے تو چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے، فوراً چڑ میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. تو یہ بھی ڈپریشن کی بیماری کی علامت ہے. اس کے ساتھ ساتھ بے چینی کی کیفیت، ایک جگہ مستقل سکون سے بیٹھا نہیں رہتا ہے، بلکہ آپ دیکھیں ڈپریشن کی بیماری ہے ادھر پھرتے رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. سکون سے اس کو آرام سے زندگی میں تھوڑا ایک 2 منٹ بیٹھ کے سکون سے پانی پینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، بلکہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، گھومتے رہتا ہے. اور ہلچل اس کی کیفیت بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے. اس طرح آپ کی بے چین بہت ادھر ادھر ڈھونڈتا رہتا ہے، استقرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے.
تو یہ اس کی نشانی ہے، ڈپریشن کی بیماری کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھوک نہ لگنا، انسان کو بھوک نہیں لگتی، الگ الگ مزاج ہو جاتا ہے، بھوک نہیں لگتی ہے۔ بھوک لگنا یہ صحت مندی کی نشانی ہے، وقت پہ بھوک لگ جانا صحت مندی کی نشانی ہے۔ اب جو ڈپریشن کی بیماری میں رہتا ہے وہ بھوک نہیں لگتی، بلکہ وہ کھاتا ہے خاص ہے جیسا رہتا ہے، مزہ بن نہیں کھانے میں، وہ وزن پہ بھوک بھی نہیں لگتی ہے۔ تو یہ بیماری مبتلا ہے، ڈپریشن کی بیماری کی نشانی ہے کہ آدمی کو بھوک نہیں لگتی ہے۔ اب بولو کہ جب بھوک نہ لگے وہ صحیح طور پر نہ کھائے، ظاہر بات ہے کہ سارے اعضاء میں اس کا اثر پڑے گا۔ انسان کا جسم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی غذا سے رکھا ہوا ہے، جب وہ وقت پہ کھانا نہیں کھائے گا، وقت پہ وہ پیاس کو وہ مکمل پورا نہیں کرے گا تو الگ الگ بیماریاں آئیں گی۔ وقت تبدیل ہو جاتا ہے کھانے کا تو الگ الگ بیماریاں جنم لیتی، تو یہ الگ الگ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ڈپریشن سے کئی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، جسمانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلا صحیح طور پر ڈائجیشن نہیں کر سکتا، ہاضمہ نہیں ہوتا اس کا، یہ ساری بیماریاں اس سے پھر بھائی یہ دنیا کی حالت ہے اور دنیا کے لوگوں کی حالت ہے۔ اس کے علاج کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے نکالے۔ میڈیکل سائنس کا ایک الگ ریسرچ ہے اور آیورویدک کا الگ ریسرچ ہے، یونانیوں کا الگ ریسرچ ہے۔ یہ ڈپریشن کو ختم کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں، لیکن اسلام کا بھی ایک علاج ہے۔ اسلام کیا علاج بتاتا ہے؟ یہ سب سے بہتر علاج ہے، بغیر پیسوں کے، بغیر ڈاکٹروں کو جا کر کے کھلانے پلانے کے، انسان کی حالت میں اس کا علاج ہے۔ اگر یہ حقیقت میں یقین کے ساتھ وہ یہ علاج کرتا ہے تو ڈپریشن کی بیماری اس کے پاس چلی جائے۔ اسلامی علاج کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ڈپریشن کی بیماری اگر تمہیں آ جائے تو مجھ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ سے تعلق مضبوط کر لینا اس کا بہت اہم علاج ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے تو وہ ڈرتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ساری مصیبتوں، پریشانیوں، الجھنوں، فکروں کا واحد حل، اکیلا سولوشن ایک اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ۔ بس یہ سمجھنا کہ ہم جیسے ہیں، جس حالت میں ہے، اللہ کی نظر سے ہم اوجد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم غائب نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں رکھا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں واچ کر رہا ہے، ہمارے ہر حالت پر اللہ تعالیٰ باخبر ہے، واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ سارے پریشانیوں اور بیماریوں کا حل ہے، علاج ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ کافی ہے اس کے لیے۔ بیماری آئی، پریشانی آئی، ذہنی الجھنیں آئی، روزمرہ کے گھریلو پریشانیاں آئی، سب چیزوں کے اندر انسان یہ سمجھے کہ یہ ساری چیزیں ہیں لیکن پروردگار بہت بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر میرا پورا بھروسہ ہے کہ وہ راستہ نکالے گا، جیسا موسیٰ علیہ السلام نے بھروسہ کیا، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کتنا پریشان ہے، کتنے پریشانی اور الجھنوں میں، لیکن اس موقع پر قوم موسیٰ نے موسیٰ کو ڈانٹا، پریشان کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری گائیڈ کرے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، موسیٰ سے کہا کہ لاٹھی کو سمندر پہ مارو، سمندر پہ لاٹھی ماری گئی، راستہ نکل گیا۔ اس طرح اللہ راستہ نکالتے ہیں۔ جو پریشان خان رہتا ہے اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی ہیں تو وہ ڈپریشن میں نہ جائے، ایسی پریشانی میں نہ جائے، اللہ سے امید وابستہ رکھے۔ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اس کی پریشانیوں میں، اس کی مصیبتوں میں، دنیا کی الجھنوں میں، اس کی ناکامیوں میں، کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگایا جائے، اللہ سے وابستہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو، ایک مومن اللہ سے نا امید نہیں ہوتا، نا امید ہرگز نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، ان کی آنکھوں کے سامنے 3 بچے غائب ہو گئے، ان کے چہرے بچے یوسف علیہ السلام غائب ہو گئے، بنیامین غائب ہو گئے اور بڑا بچہ غائب ہو گیا۔ 3 بچے جو باپ کھو جائے، آپ اندازہ لگاؤ باپ کو کیسا رہے گا۔ 3 بچے کھو گئے باپ کے، روتے روتے وہ ابیض عیناہ من الحزن، غم کے اندر ڈوب کر کے آنکھوں کے اندر کالا پن سفید ہو گیا، اتنا سفید ہو گیا، آمینہ چلی گئی، اتنا رو رہے تھے لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، میں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا، مایوس تو کافر قوم ہوتی ہے۔ پروردگار میرا ہے، پھر رہنمائی کرے گا،
دیکھو اسی اچھی نیت اور اچھی امید کی وجہ سے، اللہ سے وابستگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے تینوں بیٹوں کو لوٹا دیا۔ یوسف علیہ السلام بھی ان کو مل گئے، بنیامین بھی ان کو مل گئے، بڑا بیٹا بھی ان کو مل گیا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ حل کر دیا مسئلہ۔ غم کرتے پریشان ہوتے ڈپریشن میں جاتے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن وہ نبی نے ہم کو تعلیم دی کہ پروردگار بہت بڑا ہے، اس کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ کسی بھی طریقے سے پریشانی آئے، مشکلات میں اگر ہم گر جائیں، مدد کی سارے راستے ہمارے منقطع ہو جائے۔ اب ظاہری مدد کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہمارا جو پرابلم ہے، ہماری جو پریشانی ہے، یہ پریشانی کے حل کے لیے، سولوشن کے لیے ظاہر میں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور ایسے موقع پر انسان کے دماغ کے اندر بربادی کھا رہی ہے، انسان کا دماغ یہ بول رہا ہے کہ تو برباد ہو جائے گا، تو خراب ہو جائے گا، تو بہت نقصان میں پڑ جائے گا۔ ایسے موقع پر سوچے کہ رب کی ذات نفع اور نقصان کی مالک ہے، رب کی ذات ہے نفع اور نقصان کے مالک۔ حالات ہم کو کچھ نہیں کر سکتے، لوگ ہمارا برا چاہے ہم کچھ نہیں ہوتا، رب ہے نفع اور نقصان کا مالک۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے ساری کائنات کا حل وہ جانتا ہے۔ سارے لوگ اگر مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں دنیا والے، اور ساری دنیا والوں کو مشکلات اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نکال دے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ذرا برابر اللہ کی طاقت میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ساری دنیا والوں کو مشکلات سے نکال دے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت کے سامنے ساری دنیا والے، دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں یہ سب ایک رائے کے دانے کے برابر ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عظمت کے سامنے، اللہ کی اونچائی کے سامنے، اللہ تعالیٰ اتنا قدیر ہے، اتنا عظیم ہے، اس کے سامنے ساری دنیا ایک رائی کے دانے کے مانند ہے۔ جب کبھی مصیبت آئے، ہم تو سب لوگ رائی کے دانے کے اندر دیے، رائی کے دانے کے اندر چھوٹے، اور اس کے اندر یہ جتنے بھی مصیبتیں پریشانیاں سب چھوٹی مصیبت، پریشانیاں آئے، مصیبتیں آئے، گھبراہٹ آئے، تو یہ کہیں کہ یہ مصیبتیں چھوٹی ہے، رب بہت بڑا ہے۔ یہ مت کہو خدا سے کہ میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مت کہو خدا سے کہ میری مشکلیں بڑی ہیں، ان مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا خدا بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین بہت بڑا ہے، مشکلات کچھ نہیں، حالات کا معنی کچھ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین بہت بڑا ہے۔ یہ ایسی امید ہے کہ ایسا علاج ہے، یہ ایسا ٹیبلٹ ہے، یہ ایسا ڈاکٹر بتا رہا ہے، جو ڈاکٹر انسانیت کا کریٹر ہے، انسانیت کو بنانے والا ہے، ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ میری ذات سے وابستگی کرو، سارا ڈپریشن تمہارا ختم ہو جائے گا، یہ جو جتنی پریشانیاں ہیں دنیا کے لوگوں کو ہے ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائی، ایک آدمی تھے بازار میں کچھ بیچ رہے تھے، اور بیچتے بیچتے انہوں نے ایک جملہ اپنے گاڑی پر لکھا تھا کہ کیف اخاف الفقر وانا عبد الغنی، کہ میں فقیری سے کیسے کیوں ڈروں، میں بھوک سے مر جاؤں گا، میں پریشان رہوں گا، کہ ڈروں کیوں، میں تو مالدار کا بندہ ہوں، غنی کا بندہ ہوں، میرا رب مالدار ہے۔ کیف اخاف الفقر وانا عبد الغنی، کہ میں تو غنی کا بندہ ہوں، فقیری سے، غریبی سے، پریشانی سے، مشکلات سے میں کیوں کر ڈروں گا۔ انسان کو اتنا امید اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ سب کچھ چلانے والا میرا مالک ہے۔ میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھو کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے 2 سال تک ماں اس کو آنکھوں کے جیسا آنکھ کو یہ پلک حفاظت کرتی ہے، ویسا ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، کھلاتی ہے 2 سال تک اس کے قریب رکھتی ہے۔ ایسا پروردگار ہمارے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک، پھر مرنے کے بعد جنت میں لے جانے تک اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ہم اکیلے نہیں، بہت بڑی طاقت ہمارے پیچھے، بہت بڑی گورنمنٹ ہمارے پیچھے، پروردگار کے ساتھ ہے۔ انسان کو یہ بھروسہ رکھنا چاہیے یوں ہی سب کچھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں چلا رہے ہیں، ہمیں کھلا رہے ہیں، ہمیں کھلا رہے ہیں، ایک بہت بڑی ذات ہے ہمارے ذمہ دار ہمارے لیے بات۔ تو یہ مضبوط عقیدہ رکھے، اللہ سے وابستگی رکھے، یہ کچھ بیماری چلی جائے گی۔ بیماری کی بھی ایک عادت ہے، اس کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں بولنے والا کوئی نہ ہو تو بیماری آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں بولنے والے لوگوں کی کچھ نہیں معمولی ہے تو آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے۔ انسان کو ہمت آ جائے تو امیونٹی پاور بڑھ جاتی ہے، تو بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہماری امیونٹی پاور ہے کہ جیسے جو بھی ہو دنیا کے اندر دیکھ لیا جائے گا، کیونکہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھروسہ ہے، جو بھی کرے گا اچھا کرے گا۔ مالک کیسا ہے کہ اگر کوئی آدمی 60 سال کی زندگی ملی، اب یہ ایک دن میں وہ مر رہا ہے، ایک دن کے بعد آج تک وہ گناہوں میں رہا، لیکن آج اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے گناہ بھری زندگی گزاری ہے، آج وہ خالص توبہ کیا، سچی توبہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیا، امیدیں واپس نہ رکھا، اللہ
اللہ اس بندے سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے بالغ ہونے کے بعد سے اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آئے تو اس سے اللہ کی اتنی محبت کرتے ہوتی محبت اس کو بھی کرتے ہیں. تو جب تھرڈ کیٹیگری 50 سال تک تو نفسانی خواہشات کر رہا پھر اس کے بعد آیا. ایسا نہیں ہوتا. دنیا کے لوگوں کی سوچ ہے تو نیا ہے. ہم پرانے لوگ ہیں. یہ دنیا کے لوگوں کی سوچ ہے. پروردگار ہم کو ویسے ہی چاہتے ہیں جیسے پہلے سے عبادت گزار ہو چاہتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. کبھی مایوس نہیں ہونا. گناہوں کی زندگی ہماری گزر گئی کوئی بات نہیں. اللہ نے وہ احساس دے دیا. بیٹھیں گے توبہ کریں گے. اپنی جو معاملہ زندگی ہے اس کے اندر گناہ نہیں ہونے سے دیکھیں گے. ایسا انسان کو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دل میں صبر اور شکر کی کیفیت پیدا کریں. یہ بھی کیا ہے علاج کا آسان طریقہ. دل کے اندر انسان کے دل میں صبر ہونا چاہیے, شکر ہونا چاہیے. اب یہ بات یاد رکھ لیں کہ دنیا کوئی جنت نہیں ہے کہ ذرا بھی پریشانی ہم کو نہ ہو, ذرا بھی پریشانی ہم کو نہ ہو. یہ دنیا جنت نہیں ہے نا, یہ دنیا ہے آزمائش کے لیے ہم یہاں پہ بھیجے گئے. اس دنیا میں رہنے والے ہر فرد کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے جسم کے اندر دل رکھا, کلیجہ رکھا, گردے رکھا, پیٹ رکھا, ہاتھ پیر رکھا, ویسے ہی ہمارے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو بھی فٹ کر دیا. جیسے ہم کو خوشی آتی ہے ویسے مصیبت بھی ہم کو آتی ہے. دنیا کے اندر سب سے کامیاب ہستیاں کون ہیں؟ سب سے کامیاب ہستیاں انسانوں کے حضرات انبیاء ہیں. آپ انبیاء کی تاریخ کو نکال کر کے دیکھیں, خوشی سے زیادہ غمی ان کی زندگیوں میں آپ کو ملی. الگ الگ باب ہے ان کے غمی کی, پریشانیوں کی, مصیبتوں کی. انہوں نے جھیلا لیکن ذرا برابر میں انہوں نے اللہ رب العالمین سے مایوسی اختیار نہیں کی, ڈپریشن میں نہیں گئے بلکہ اس کو جھیلا, صبر کیا اس کے اوپر. اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تقدیر پر انہوں نے صبر کیا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حالت دیکھیں. تجھے یہ بات مخالف سے نہ گھبرا آئے ہوگا, یہ تو چلتی تجھے اونچا اٹھانے کے لیے. یہ مصیبت آئی, پریشانی آئی تو یہ مخالف ہوا ہے, اپوزٹ ہوا ہے. اپوزٹ ہوا سے کبھی نہیں ڈرتا. پتنگ کو دیکھ لو آپ, یہ پتنگ جب جیسے ہی اڑتی نا اپوزٹ ہوا سے اڑتی ہے, موافق ہوا سے نہیں اڑتی. ہوا ادھر ہی آ رہی ہے, پتنگ ایسے ہی اڑے گی نہیں اڑے گی. ہوا ایسا چل رہی ہو تو پتنگ ایسا اڑے گی, اوپر جائے گی. آپ ادھر کھڑے ہوئے ہیں, پتنگ ادھر ہے, ہوا ایسی آئے تب پتنگ اڑتی ہے اوپر. مخالف چیزیں انسان کو آتی ہے تبھی جا کر کے انسان اونچا ہوتا ہے. مخالف چیزیں نہ ہو, مصیبت اور پریشانی نہ ہو تو انسان کی زندگی بے معنی ہے, بے مطلب ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سخت آزمائش دنیا میں کس کو ہوتی ہے؟ مصیبتیں, پریشانیاں اور الجھنیں کس کو آتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الانبیاء, سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء کو آتی ہیں. پھر اس کے بعد کن کو آتی ہیں؟ میرے نبی نے کہا کہ ان کے بعد ثم الامثل فالامثل. انبیاء کے جیسا ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے ان کو مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. جو جتنا ایمان والا ہے اس کو اتنی مصیبتیں. ظاہر بات ہے بلال حبشی کی مصیبت آج ہمیں نہیں آئے گی, ظاہر بات ہے آج ہمیں بلال حبشی کی مصیبت آئے تو ہم ایمان چھوڑ دیں گے. ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا تو وہ ساری مصیبتیں انہوں نے برداشت کرنے کی طاقت تھی, اللہ نے وہ مصیبت دی. ہمارا ایمان جتنا ہے اتنی مصیبت ہم کو آتی ہے. اگر مصیبت زیادہ ہے تو خوش ہونا چاہیے کہ رب کے پاس ہمارا ایمان معتبر ہو رہا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دے رہا ہے, مصیبتیں دے رہا ہے. اس کے اوپر ہم کو صبر کرنا چاہیے. اور صبر کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے انعام رکھے. ایک تو روزہ ہے, اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے, میں اس کا بدلہ دوں گا. اور اس کے بعد یہ صبر ہے, اس کے بارے میں اللہ نے کہا انما یوفى الصابرون بغیر حساب, انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بے شک صابر لوگ بغیر حساب کے اجر پائیں گے, بغیر حساب کے. اللہ جب آخر جنت میں جو آخر میں جانے والا ہے نا, اس کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا کہ آخر میں جو جنت میں جائے گا اس کو کتنا ملے گا جنت میں پلیس, کیا کیا چیزیں ملے گی آخر میں جنت میں جائے گا. بہت گنہگار تھا دنیا میں, اللہ نے اس کو جہنم کی بھٹی میں دبایا, اس کے بعد آگے حیات میں اس کو لے گئے, وہ اچھے سے اچھا ہو گیا. آخر میں جنت میں جا رہا ہے, اس کے لیے کتنا ہے جگہ جنت میں, راحت نکال, جتنی اس کی نظر چاہتی ہے اتنا اس کی جگہ ہے جنت میں. اب بولو کہ جو پہلے مرحلے میں جائے گا اس کو کتنی بڑی جگہ ملے گی جنت میں. اور اللہ یہ بولے کہ بغیر حساب کے میں اس کو اجر دیتا ہوں, تو آپ کتنا اندازہ کریں گے اللہ کتنا دے گا بغیر حساب کے ایسے صابروں کے لیے, مصیبت کے موقع پر صبر کرنے والوں کے. اس کے بعد شکر گزاری اور قناعت پسندی بھی ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے. اس سے انسان کو راحت ملتی ہے. قناعت پسندی کو تو کیا ہو, قناعت پسندی کہتے ہیں
جو ہمارے نصیب میں ہے اس سے ہم خوش ہو جائیں. اور شکر گزاری جو ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں, جو ملا تو اللہ کا شکر ادا کریں, اور جتنا ہمارے نصیب میں اتنا لے کر کے راضی رہیں. راحت کی زندگی ملے گی, خوشی کی زندگی ملے گی انسان کو. انسان لالچ اور ہوس کی نگاہ کر رکھے گا دنیا کے اندر تو پریشانی رہے گی, ڈپریشن میں آ کر کے وہ مر جائے گا. بھائی اللہ نے ہمارا نصیب بھی دیا ہے, اب محنت کریں گے, جتنا آئے گا وہ ہمارے نصیب میں سمجھ کر کے خوش دینا. مصیبتوں میں اگر یہ ہے, لیکن یہ تصور کریں کہ اللہ رب العالمین جنت ایسے دیں گے ہم کو کہ ایک مرتبہ ایک چکر اگر جنت میں اگر کسی کو لگایا جائے تو دنیا کے سارے غم اور پریشانیاں بھول جائے. اللہ تعالیٰ سے راضی رہے. یہ دنیا کیا ہے, دنیا کی مصیبت ہے, ٹھیک ہے, ہر مصیبت کو سنبھالنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کب, اس وقت جب کہ ہم جنت کا تصور ذہن میں رکھیں کہ ایک مرتبہ غوطہ لگانے پر ایک مرتبہ پھرانے کے آگے جنت میں پہنچتے ہیں, ساری مصیبتیں ہم بھول جاتے ہیں دنیا کی, تو وہ جنت میں جو ہمیشہ رہتا ہے اس کا عالم کیا ہوگا. تو یہ جنت اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. تو اس لیے شکر گزاری اور قناعت گزاری ہمارے اندر ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, انظروا الی من اسفل منکم, دیکھو دنیا کے اعتبار سے تم سے نیچے لوگوں کی طرف اپنی نگاہ کرو. ہم جس حالت میں ہیں دنیا کے اندر ہم کس کو دیکھیں, ہم سے نیچے جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں, ہم سے اوپر جو لوگوں کو ہم نہ دیکھیں. یہ نبی کی تعلیم ہے. اگر ہم سے اوپر کے لوگوں کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس موجود نعمتیں معمولی نظر آئیں گی, لیکن ہم سے نیچے کی لوگوں کی طرف ہم دیکھیں گے تو جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ ہم کو بڑی نظر آئیں گی, اور اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہم بنتے ہیں. تو یہ ڈپریشن کے علاج یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر اور شکر پیدا کریں, صبر اور شکر پیدا کریں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہو, ایسے اللہ اس کو کچھ دیتا ہے تو فخر نہیں کرتا ہے بلکہ وہ شکر کرتا ہے, اور اللہ اس کو کچھ چھین لیتا ہے تو گھبراتا نہیں ہے, غم میں ڈپریشن میں نہیں جاتا ہے بلکہ صبر کرتا ہے. صبر میں بھی اجر ہے, شکر میں بھی اجر ہے. تو یہ مومن کے لیے خاص ہے. تو اللہ دے تو شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ اگر لے کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائے ہم تو صبر کریں. تو یہ ڈپریشن کی بیماری کا علاج ہے بھائی. اس کے ساتھ ساتھ تیسرا علاج خوشی اور خصوص کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد ایک بہترین عبادت ہے. دوسرے نمبر نماز ایک بہترین عبادت ہے. جیسے یہ اللہ کی عبادت ہے ویسے ہی یہ نفسیاتی بیماری کا علاج بھی. ہمارے نفسیاتی سائیکالوجی کو جو بیمار رہتے ہیں ان کے لیے نماز جو ہے بہترین علاج ہے. بڑے بڑے ڈاکٹروں کا خیال ہے اس بات پر کہ نمازی آدمی کو ڈپریشن کی بیماریاں زیادہ نہیں ہوتی. جو خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو یہ پریشانیوں سے وہ دور رہتا ہے. خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے سے وہ دور رہتا ہے. دل کو ایسا اطمینان ملتا ہے, روح کو اتنا لذت اور حلاوت ملتی ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتے. اسی لیے میرے نبی کہتے ہیں جو یہ قرۃ عین فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ ڈپریشن کا علاج ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک کا معنی کیا ہو؟ دل مطمئن ہونا. دل مطمئن, ڈپریشن کی بیماری میں دل مطمئن نہیں رہتا. دل مطمئن کب ہوتا ہے؟ نماز میں. نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھتی ہے. بلال کو بولتے ہیں, یا بلال اٹھو آزاد ہو, نماز کی ذریعے سے میرا راحت پہنچاؤ. نماز میں راحت ہے, نماز میں سکون ہے. ڈپریشن کی بیماری کا جو علاج ہے وہ علاج یہ ہے کہ لمبی دیر تک خشوع و خضوع کے ساتھ آیات قرآنیات کو ذہن میں لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز میں کھڑے ہو جائیں, آٹومیٹکلی یہ سارا ڈپریشن ہمارا دور ہو جائے. ذہنی الجھنیں, پریشانیاں, روزمرہ کی مصیبتیں سب دور ہو جائیں گی مالک کے سامنے کھڑے ہو. اب اندازہ کرو کہ بہت بڑا مالدار آدمی دینے کا حاضر ہے. ایسا مالدار جو دیتا نہیں ہے اس کو تو کسی کو بھی نہیں دیتا, لیکن ایسا مالدار جو دینے کے قابل دیتا ہے تو آدمی اپنی ساری مصیبتیں بڑے ذوق کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ اس کو بتاتا ہے. ایسا ہے کچھ خیال نہیں, وہ سنتا بھی ہے, اس کو رفع بھی کرتا ہے, اس کو دیتا بھی ہے. یہ سارے دیروں میں تو پروردگار کا دینا الگ ہے, اور ہم کو یہ یقین ہے کہ پروردگار ہماری سنتا ہے. ایسے موقع پر جا کر کے کھڑے اور پوری دلچسپی سے اللہ سے بات کریں, پوری دلچسپی سے رب العالمین سے بات کریں. اتنا ہی کچھ کو کہتا ہے. یہ بڑے آدمی کو ہمارا پرابلم معلوم ہو گیا, ہم وہ حل نکالیں. دنیا کے معمولی لوگوں سے صحیح مدد لوگ تو پروردگار سے اور کن قیمت رہنا کتنی اہم بات ہے, بڑا غور کرنے والوں میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. تو یہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی غم آتا, پریشانی آتی, غم ذہنی غم آتا تو اللہ کے نبی نماز کا سہارا لیتے. امی عائشہ کہتی ہیں اذا حسبه امر صلى,
اللہ کے نبی کو کوئی بھی مصیبت اور غم پر پریشانی لاحق ہوتی تو نماز کی طرف دوڑتے آتے. صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس, اللہ یا رسول اللہ بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے, کچھ علاج بتائیے. نبی بولے اچھی طرح وضو کرو تو رکعت نماز پڑھو. یہی علاج ہے. یہ ڈپریشن کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ اچھی طرح وضو کرو تو رکعت نماز پڑھو. یہ کون بول رہے ہیں؟ وہ نبی بول رہے ہیں جن کو پروردگار نے نبی بنا کر کے بھیجا اور ان کی نبوت کی دنیا کے اندر صداقت کی ساری شے مخصوص ہیں. یہ نبی بول رہے ہیں کہ کوئی ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اچھی طرح وضو کرو, نماز پڑھو. نماز کے اندر وہ حل ہے میرے بھائی. نماز سارے غم کو ہلکا کر دیتی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اندر مدد ملتی ہے, نصرت ملتی ہے, اس کی تکلیف ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا آزمائش ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی. کتنے ایسے صحابہ تھے جب کبھی کوئی پریشانی آئی تو نماز کا ساتھ ہے, تو نماز کو پڑھنے کی تیسرا ہے. چوتھا یہ کہ آپ کی ہمیشہ ذہن میں رکھیں تو یہ ڈپریشن چلا جائے گا, یہ بیماری ختم ہو جائے گا. مسلمان یہ سمجھتا ہے, یہ سوچتا ہے, اس کا یہ عقیدہ